الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ تراویح سورۃ الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کو بھی اور کفار کو بھی ڈراتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں ڈرو قیامت کے زلزلے سے کہ جو اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے لختے جگر کو بھول جائے گی۔ ماں جو ہے کہ جو پوری کائنات میں ماں سے بڑھ کر اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تو رب تبارک و تعالی نے ماں کی مثال دی، اور بالخصوص وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی، تو اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا اپنی اولاد سے۔ وہ بھی چھوڑ دے گی، بولے گی کہ جو ہے وہ ابھی قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید ہے کہ میں جو ہے اپنا ہی حال دیکھ لوں تو زیادہ اچھا، تیرا حال کیسے بہتر کروں۔ تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو جس ماں نے دودھ پلایا ہوگا بچے کو اسے چھوڑ دے گی۔ تو ابھی بھی اگر تصور کریں نا، اگر کسی کی ماں زندہ ہے، اللہ زندگی دے انہیں صحت تندرستی کے ساتھ، تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کے تصور یہ کریں کہ اگر یہ میری ماں دنیا میں ضرور ہے اور مجھے حکم یہ کہ میں ان کی فرما برداری کروں، مگر قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گی، میرے قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گی۔ میں نیک کام کروں گا، ان کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اتنی مہربان ماں بھی میرے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی فرما برداری میں کروں گا۔ یعنی لوگ ماں کو کہیں بھائی اس کی خدمت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، معاذ اللہ، یہ بات نہیں ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ پھر اللہ نے مثال دی اگر ماں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ماں ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جسے اپنی اولاد سے بالکل خالص محبت ہوتی ہے، کسی طرح کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ خود نہیں کھائے گی اسے کھلائے گی، خود نہیں پیے گی اسے پلائے گی، خود تکلیفیں جھیلے گی لیکن اسے آرام دے گی۔ ایسی بہترین شخصیت اللہ نے بنائی ہے ماں دنیا میں کہ جس کی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ایسی 70,000 مائیں بھی ہوں تو سرکار کی عزت پر قربان ہو۔ حضور کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ خیر، پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے نشے میں ہوتے ہیں۔ نشے میں دیکھتے ہیں نا آپ، وہ گھومتے پھرتے ہیں، ٹن گھومتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، ایسے لگتے ہیں کیا ہو گیا، پیا ہوا ہے بھائی، تو پوچھتے ہیں نا، یعنی عجیب اس کی حالت ہوگی، پریشان حال۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو وہ جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ بیچارے کتنے غم میں نڈھال ہوتے ہیں، لوگ ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ادھر گر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈھال ہونے کی، بعضوں میں برداشت نہیں ہوتا ہے، بعض بیچارے برداشت بھی کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر وہ اتنے ڈھال ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ ان کی ماں چلی جاتی ہے یا باپ چلا جاتا ہے یا ان کا کوئی قریب کا رشتہ دار چلا جاتا ہے جس سے انہیں والہانہ محبت ہوتی ہے، تو پھر ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ضمن میں آپ کو بیان کر دوں کہ آدمی اگر گناہ نہ چھوڑے نا، گناہ کی عادت نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز دنیا میں لے لیتا ہے، دنیا سے، جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لے لیتا ہے۔ اس کا جو کام ہے نا، مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب وہ کس سے محبت کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا تھا اللہ تعالیٰ وہ اسے لے لیتا ہے، تو چھن جاتی ہے محبت سے، یعنی وہ نعمت۔ تو اب قیامت کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ بالکل نشے کی طرح ہوں گے، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، اور یہ چیزیں ان کو مزید تڑپائیں گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھگڑا کرتے تھے، انہیں پتہ چلے گا پھر ان کے جو معبود باطلہ انہوں نے بنائے تھے وہ ان کو کتنے کام آتے ہیں۔ یعنی یہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا رہا ہے۔ اور بعض لوگ ایمان لائے تھے، ان کے دل تذبذب میں تھے، سب اچھا ہے،
تو مومن، اور اگر کچھ خراب مثلاً بیٹی پیدا ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا مال میں نقصان ہو جائے تو کہتے تھے یہ سب اس دین کی وجہ سے ہوا. جیسے کہ آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کسی بھی خرابی یا نقصان، دنیا کا کوئی نقصان ہو تو اس کی وجہ جو ہے وہ مذہب میں داخل ہونے کو یا دین کی پیروی کرنے کو یا دین کی اطاعت کرنے کو بتا دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. مثلاً کہ کوئی شخص جو ہے دیندار ہو گیا، بولا جب سے اس بندے نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، جب سے اس نے داڑھی رکھی ہے، جب سے گھر میں بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، جب سے یہ مولوی بنا ہے، جب سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. یہی باتیں بالکل یہودی بھی کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ بھی کرتے تھے جو منافق تھے. تو وہ لوگ پکے مومن تھوڑی ہوئے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا جب ان کا معاملہ صحیح چل رہا ہوتا تھا، بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے، ہاں دین اچھا ہے. اگر کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، ہاں دین اچھا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے، دین اچھا ہے. جہاں مصیبتیں آنا شروع ہوئیں، بولا دین خراب ہے، اسی دین کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، معاذ اللہ. تو یہ چیزیں اچھی نہیں، قرآن نے اس سے منع کیا. پھر فرمایا اور نیک لوگ، نیک اعمال کرنے والے ایماندار ہوں گے، وہ جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی اور ریشم کے پوشاک پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے ان کے احسان کا بدلہ دیا جو انہوں نے نیکی کی دنیا میں، یہ اللہ ان کو عطا فرمائے. جبکہ دنیا میں یہ سب سونے اور یہ جواہرات مرد کو پہننا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو قیامت میں پہنائے گا، کیونکہ قیامت میں کوئی شریعت پر عمل تھوڑی ہوگا. یہ شریعت تو دنیا میں ہمیں قیامت میں جنت کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے شریعت ہے نا. اب وہ جب جنت میں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، پھر کوئی پوچھے جی جنت میں خواتین و حضرات کے کیا علیحدہ علیحدہ پورشن ہوں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے. وہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا نا بھائی. جب حشر قائم ہوگا تو کیا پردے میں ہوگا؟ نہ معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ جو حال ہوگا نا، سب لوگ برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے جسم پر، لیکن کسی میں اتنی بھی تصور کی بھی ایک تھوڑی سی بھی چاشنی باقی نہیں ہوگی، اور وہ اس قدر بیزار ہو گئے ہوں گے اپنی زندگی سے یا اپنی اس وقت سے اور اس اپنی آفت سے کہ مجال نہیں ہے کہ کسی پر ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں. نہ اپنی پڑی ہوگی. اس کی ایک مثال دنیا میں ہے، وہی اگر گھر میں کوئی چہیتا مر جائے جو سب سے اچھا تھا، تو جس کے دل پہ گزر رہی ہے نا اس وقت، جس کا اچھا چہیتا چلا گیا دنیا سے، اس سے بولو کہ بھائی ذرا کوئی اچھی سی ڈش کھانے کا دل کر رہا ہے تیرا، کھائے گا؟ یا کسی ہنسنے کی بات کرو اس کے سامنے، بلکہ اسے ہنسنے والے برے لگیں گے. اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اپنا چلے جاتا ہے. تو قیامت کے دن تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کے حالت خراب ہوگی، اس قدر کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہی کی پناہ ہوگی اس دن. بچنے کا چانس بالکل بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو یہ دوبارہ کی تھی آپ نے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہوا چلائی تھی اور جتنے کشتی میں تھے وہ سب ہی بچے، باقی سب چلے گئے تھے. تو وہ جو خانہ کعبہ تھا اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، آسمان پہ چلا گیا. پوری زمین دھل گئی تھی، صاف ستھری ہو گئی تھی. پھر اس کو از سرے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. یعنی اصل جو بیت المعمور میں خانہ کعبہ ہے، سمجھ لیجئے وہ بالکل جو زمین کے اوپر ہے، بالکل اس کے سیدھ میں اوپر جا کر بیت المعمور میں. جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے پرندہ نہیں جاتا، نہیں جاتا ہوگا، لیکن اگر کبھی چلا جائے تو تعجب مت کریے گا. لوگ بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا ہے تو لوگ بولتے ہیں بیت المعمور پر بھی خانہ کعبہ ہے. تو ہمارے لیے جو خانہ کعبہ ہے وہی خانہ کعبہ ہے. ہمارے لیے خانہ کعبہ سب سے زیادہ ہے. ہمارا سب کچھ خانہ کعبہ ہے. ہمارا اپنا، ہمارا من دھن، ہماری عزت آبرو سب خانہ کعبہ ہے. ہماری جان خانہ کعبہ پہ قربان ہے. ہم باتوں میں نہیں آتے، کسی کی ہم باتوں میں نہیں آتے. ہم سب کچھ خانہ کعبہ کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے اللہ فرماتا کہ جب پچھلی امتوں کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ہود علیہ السلام کی امت، صالح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، شعیب علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ان سب نے انبیاء کو جھٹلایا. نہیں مانیں گے، نہیں مانتے اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. پھر ڈھیل دے کر عذاب دیا. ڈھیل کتنی دی؟ ہر قوم کو اگر آپ پڑھیں تو کم از کم 70,000 سال جو ہے نا اللہ نے ان کو ڈھیل دی. 70,000 سال ان کی نسلیں پیدا ہوئیں.
دوسری نسلیں پیدا ہو گئیں، تیسری پیدا ہو گئیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے معاذ اللہ، یا انبیاء آتے تو بات ہی کرتے تھے۔ ابھی وہ آگے انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کر دوں گا کہ وہ لوگوں کے یہ جملے تھے کہ ہمارے آبا سے بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں آتا، یہ سب ایسی باتیں ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اتنی جھوٹ، اچھا پھر قیامت کے دن، یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، قیامت کے دن یہ بت جن کو یہ پوچھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش ہوں گے، اللہ ان بتوں سے پوچھے گا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا، تو یہ بت پتہ ہے کیا کہیں گے؟ بت کہیں گے یا اللہ حق تو ہے، پروردگار تو ہے، تجھے ہی ان کو پوجنا تھا، لیکن انہوں نے جب ہمیں معبود بنایا تو تو نے ہی ان کو ڈھیل دی تھی، تو نے ہی ان کو چھوڑا تھا، ان کے آبا پر بھی اتنی دیر میں عذاب نازل کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا، بس اسی طرح یہ تجھے بھول بیٹھے۔ یہ بت اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اچھا اب چکھو جہنم کا عذاب۔ تو یہ ساری قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتی تھی، اور پھر اللہ فرماتا ہم نے کتنی بستیاں تباہ کر دی، کتنے ہی کنویں ایسے ہی سوکھے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی محلات ہم نے ویران کر دیے۔ اگر حالات کا مشاہدہ کیا جائے تو کتنے کفار ہیں جن کی بستیاں تباہ کر دی ہیں اور ان کی ویرانی آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ مدین یا جو ہے وہ فلسطین اور یہ اسرائیل کی طرف سے، یہ جو پورا عرب ہے، جب یہ گھومیں گے آپ یمن اور شام کی طرف سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بستیاں، جن بستیوں کی یہ بات ہے قرآن مجید میں، آج بھی وہ آباد نہیں ہیں، آج بھی آباد نہیں ہیں، آج بھی برباد ہیں، بالکل کھنڈرات ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا خوف آتا ہے کہ یہاں کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ صدیوں یعنی ہزاروں سال پہلے جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، آج اس جگہ کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ تو جب پروردگار کا صحیح عذاب، وہ سچا عذاب، خدا نخواستہ کسی کو آنکھ سے نظر آ جائے تو اس کو حال کر دو، نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی عذاب، اس کو تصور نہیں کر سکتا اس کے عذاب۔ پھر اللہ فرماتا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا، بس میں کر دیا تمہارے، دیکھو کشتی چلا دی پانی پر بغیر سہارے کے، اچھا پھر اس کے بعد آسمان کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، گرنے سے بچا دیا، کوئی پلر نہیں ہے، بغیر پلر کی کھڑا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو ہیں۔ پھر کفار نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جو جانور آپ، یعنی آگے ہم آ گئے ہیں، قرآن مجید کا کچھ آگے حصہ ہے، تو جو جانور آپ خود ذبح کرتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں۔ یہ نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو نا، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ پورا قرآن تو بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ، تو میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ تو کفار نے اعتراض کیا کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ خود تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو جانور اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو ہم چھری پھیر کر جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب بھی مر جاتا ہے جانور تو آپ یہ کھا لیتے ہیں، اور جو جانور خود بخود ہی مر جاتا ہے اسے آپ نہیں کھاتے۔ آپ سمجھے مسئلہ؟ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ بتایا انہوں نے کفار نے، یہ اعتراض بڑا جاندار تھا، بڑا جاندار، یعنی دونوں صورتوں میں جانور مر رہا ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تو کھا لیتے ہیں، جب اللہ خود تمہیں پیش کر رہا ہے جب مر گیا کھا لو، کیونکہ زندہ تو ہم بھی نہیں کھاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ زندہ ہم بھی نہیں کھاتے، تو ہم نے بھی مار کے کھایا ہے نا، وہ بھی مار رہا ہے تو تم اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو، لیکن اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا کہ قانون اور ضابطہ ہے کچھ، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے، اگر چھری پھیر کر اگر آپ کھائیں گے تو اس کا پورا خون نکل جائے گا، جو کہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے اسے کھانا اللہ نے حلال کر دیا۔ جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اللہ نے اسے ہم پر حرام کر دیا۔ تو اگر مردار جانور کھائیں گے تو اس کا جو اندر خون جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ تو اندر ہی رہ جائے گا، وہ نکلے گا نہیں، لہٰذا اس کے کھانے سے نقصان ہوگا، اور اس نقصان سے اللہ نے بچایا اس لیے حرام قرار دے دیا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ بڑی زبردست مثال دی اللہ نے، فرمایا کہ ایک شہد کی مکھی تو بنائے، یہ بت جن کو تم پوچھتے ہو، ایک شہد کی مکھی تو بنائے، اور تم جب پوچھتے ہو بتوں کو، اور بت کو پوجنے کے بعد جو تم یہ ان پہ زعفران ڈالتے ہو، شہد ڈالتے ہو خوب، وہ جو ان کے اوپر بہتا ہے یہ بتوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا خوب، اور وہ جو ہے دودھ ڈالتے ہیں، تو کالے کالے بدصورت شکل کے ہڑومان قسم کے بدصورت مورتیں، کیا بولتے ہیں اسے، گندی گندی بدبودار بدصورت مورتیاں جو ہیں ان کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، بتائیے دودھ ضائع کر دیتے ہیں۔
اور اتنا کچھ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو تم اس پہ ڈال کے ضائع کر دو، اگر شہد کی مکھی اسے چاٹ جائے اور اپنے گھر پہنچ جائے نا تو تم ان کے اندر سے یہ شہد لا بھی نہیں سکتے، ہاں تم ان میں سے یہ شہد نکال بھی نہیں سکتے۔ تو تم یہ ان کو کہو نا بتوں کو جو پوچھتے ہو جنہیں، ان کو کہو کہ یہ شہد تو لا کے دکھا، نہیں لا سکتے شہد۔ تو جب یہ کام نہیں کر سکتے تو کتنے کمزور ہو۔ یعنی اللہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ اکبر، مزہ آ جاتا ہے خدا کی قسم۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیے، کیا فرماتا ہے، کتنے انتہا کے کمزور ہیں جو پوجنے والے ہیں اور جسے پوجا جا رہا ہے، جسے پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو پوج رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور ہمارے پروردگار عالم کی طاقت کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن پروردگار جسے طاقت عطا فرما دے تو پھر علی شیر خدا بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کو پوجنے کا فائدہ ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ کو پوجتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان طاقتور ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مومنین یہاں پر نصاب بیان کر دیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مومنین کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمیشہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، اور کسی غیر عورت کی طرف نہیں جاتے، کسی امرد چھوٹے بچے کی طرف نہیں دیکھتے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی خیانت نہیں کرتے، نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات و سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف حمیدہ جن مومنین میں ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جن میں یہ صفات ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اس لیے پکا نصاب دیا قرآن مجید نے، مومن بننے کا پکا نصاب ہے، پکا آپ کو سیلیبس دے دیا ہے، بس اس پر عمل کرتے جائیے اور جنت الفردوس کے مالک بنتے چلے جائیے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے یہ نصاب چھوڑ دیا، ہم دنیا کے نصاب پر عمل کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم اس کی جو ہے وہ عبادت کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، ہم جو ہے اس کو مان لیتے، یہ پیغام آتا تو ہم اسلام قبول کرتے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق پرستی ہے، یعنی یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے تو یہ مخلوق پرستی تھوڑی، یعنی وہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نکاح بھی کرتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، تو جب یہ ہماری طرح ہے تو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق پرستی نہیں ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہمیں بھی الزام دیتے ہیں اگر ہم مزارات میں جاتے ہیں تو کہ یہ مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ مخلوق پرستی ہم نہیں کرتے، نہ یہ مخلوق پرستی ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے مخلوق پرستی نہیں ہے، رسول کو تمہارے درمیان بھیجنا یہ اللہ کا پرانا طریقہ رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، آدمی کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بات بتائیں، اور جب اللہ کی بات وہ سنے کوئی اور اس پر عمل کرے اور ان کی تابعداری کرے، ان سے محبت کرے، ان کا قرب لے اور ان کے قریب جائیں اور ان کے قریب سے قریب تر ہو جائیں، یہ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں اور اولیاء اللہ رسولوں کے طریقے پر عمل کرتے ہو اور پھر ان کی عبادت کے طریقے سے آپ عبادت کرتے ہیں اور پھر آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ ان کو دعا میں یاد رکھتے ہیں، آپ احسان ثواب کرتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات میں یاد رکھتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو کفار بھی اعتراض کرتے تھے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو پھر آگے چل کے فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو پتہ انہوں نے کیا بولا۔ آپ دیکھیں کہ یہ خود تو اپنے آپ کو خدا کہتے تو کوئی بری بات نہیں، خود اپنے آپ کو عبادت کے قابل سمجھے تو کوئی بری بات نہیں۔ اگر اللہ کے بندے، اللہ کے رسول
عبادت کے لیے اللہ کی حکم کریں تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو دونوں بشر ہیں، دونوں انسان ہیں، ہمیں عبادت کا کہتے ہیں، جب تو ہم تو خود خدا ہے، رعایا ہماری عبادت کرتی ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عبادت کریں، یعنی ان کے کہنے پر ان کے خدا کی عبادت کریں۔ یہ جواب فرعون نے دیا تھا، یہ جواب ہارون نے یعنی حامان نے دیا تھا جو اس کا مشیر تھا، یہ قوم فرعون نے جواب دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جب تم خود خدا بننے کے لیے تیار ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کفر و عناد و حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انبیاء پر ایمان نہیں لائے، ورنہ دلائل تو انبار کی صورت میں موجود تھے، دلائل تو تھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں اتری آسمان سے تو ہم کیسے کلمہ پڑھ لیں گے، دلائل تو بہت تھے، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ تمہارے اندر حسد اس قدر تھا کہ نہیں، ان کو بڑا کیوں بنائیں، ہم کیوں خود بڑے بن جائیں۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو کیوں مان لیں، اگر ہم کسی کو مان لیں گے تو پھر یہ بڑا بن جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے آنکھ، ناک، کان، دل کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، زمین پر پھیلا دیا، مرنے کے بعد اٹھائے گا، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، دن رات کو تبدیلیاں کرتا ہے، رات کو تبدیل کرتا ہے دن سے، پھر دن کو تبدیل کرتا ہے رات سے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی انکار کرنا ہے، یہ تو انکار ہی کریں گے ہر بات کا، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ حسد، بغض اور نہ ماننا، اور جس میں ہر دھرمی ہو، ضد ہو، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یعنی کفار سے پوچھا، یعنی اب یہ آگے ہم آ رہے ہیں، کفار سے پوچھا جب وہ جہنم میں ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنی دن رہ کر آئے ہو، کتنے دن گزارے ہیں تم نے؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن، ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن۔ تو پھر یہ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کفار کہیں گے کہ تو فرشتے سے پوچھ لے، اپنے فرشتے سے پوچھ لے، وہ وہاں جو دن لکھتا تھا، عمریں لکھتا تھا اور جو اعمال لکھتا تھا اس فرشتے سے پوچھ لے۔ اب اندازہ کریں گے یہ بات کریں گے، ابھی ایمان نہیں لاتے اس بات، اور وہاں یہ بات کریں گے کہ وہ فرشتے لکھتے تھے۔ اندازہ کریں آپ، تو یہ ساری جو عقل کی اندھیاں ہیں نا، اندھیریاں، یہ اندھے تیر یہ اب چلا رہے ہیں، قیامت کے دن ہر چیز ایسی بیان کریں گے جیسے پکے مومن یہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مومن نہیں مانتا، اور جسے اس نے مومن کہا وہ جنت میں ہے، اور جسے اس نے کافر کہا وہ جہنم میں ہے۔ یہ بتائے گا کون؟ یہ ہم بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے۔ اس کا ٹاپک انشاءاللہ آگے آئے گا کہ فتویٰ کون لگائے گا۔ جب سورہ نور شروع ہوتی ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے احکام فرض کیے ہیں، کنوارا مرد ہو یا کنواری عورت ہو زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں گے تو انہیں سنسار کیا جائے گا۔ کوڑے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے سارے کپڑے اتار دیں مرد کے، صرف وہ اندر کا جسم چھپا کے رکھے گا شرمگاہ کو، باقی سارے جسم کے کپڑے اتر جائیں گے، اور اسے جو ہے بٹھا کے اور پھر درمیانے انداز میں کوڑے مارے جائیں گے، نہ زیادہ کھینچ کے نہ زیادہ ہلکے ہلکے، 100 کوڑے اس طرح مارے جائیں گے مجمع لگا کے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک یہ عبرت بنے اور لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو کہ اب یہ اس کا حال یہ ہو رہا ہے، اگر ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ اس کی جو ہے وہ موٹیویشن کے لیے قرآن نے حکم دیا۔ مرد جو شادی شدہ یا عورت شادی شدہ ہے اس کو لٹکانے کا حکم ہے، بالکل کہ اس کے قد کے برابر کھڈا کھود دو، اس کی گردن جو ہے وہ زمین سے باہر ہو، اتنے پتھر مارو کہ وہ وہیں مر جائے۔ پھر آگے فرمایا یہ آخری بات اور آخری رکوع ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا۔ آپ 5 ہجری کو غزوہ بنو المستلق میں سے واپسی پر قافلہ آ رہا تھا، مدینے کے قریب ہی پہنچا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کام پڑ گیا، تو وہ آپ سواری سے اتری اور کوئی کام کرنے لگی، اور اتنے میں آپ کا ہار گم گیا تو وہ تلاش کرنے لگی، اتنے میں وہ قافلہ چلا گیا۔ اچھا، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قافلہ چلے جاتا تھا، اس کے پیچھے ایک شخص جو ہے قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتا تھا اور پھر ساتھ لے چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ تو قافلہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے قافلہ چلا تھا۔ تو جب حضرت صفوان آئے پیچھے سے تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا، پھر آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ کو بٹھایا اور پھر آپ قافلے تک پہنچ گئے، مدینے میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بہتان لگایا،
کہا دیکھو کہ یہ رات کو اتنے ٹائم پر جو ہے وہ کس طرح اکیلی کسی غیر مرد کے ساتھ آئیں۔ اب ان پہ بہتان لگے، خوب بہتان لگے، کئی لوگوں نے بہتان لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیتیں سورہ نور میں آپ کی براءت پر نازل فرمائی کہ یہ ایسی نہیں ہے، اور ان پر جو یعنی جو الزام لگاتا ہے اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔